بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ کربلا میں امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے پر جب ہر طرف سے یزید ملعون کو لعنت ملامت ہونے لگی اور امام زین العابدین اور سید زادوں کی رہائی کے لیے آواز بلند ہونے لگی تو یزید نے امام سجاد کو بلا کر پوچھا کہ میں قیدیوں کو رہا کرنا چاہتا ہوں، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو امام سجاد نے کہا کہ میں شریک الحسین سے مشورہ کر کے بتاؤں گا۔ پھر امام سجاد نے حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے مشورہ کے بعد یزید سے کہا کہ ہماری کچھ شرائط ہیں۔ یزید نے کہا کہ اپنی شرائط بتائیں۔ امام سجاد نے کہا کہ ہمارا لوٹا ہوا مال واپس کریں، ہمارے شہید افراد کے مبارک سر ہمیں واپس کریں۔ یزید نے تمام شرائط مان لیں، لیکن جب یزید کی شیطان صفت بہن امالہ کو اس بات کا علم ہوا تو وہ گھٹیا عورت غصے سے لال پیلی ہو گئی اور کہا کہ قیدی شرائط طے نہیں کیا کرتے، اور اس عورت نے تمام شامی عورتوں کو اپنے محل میں جمع کیا اور پھر تمام سید زادیوں اور جناب حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو بھی اپنے محل میں بلوایا اور پھر تمام شامی عورتوں کے سامنے کھڑے ہو کر تکبرانہ انداز میں کہا، اس محل کی دیواریں آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں، اس کا مالک عزت مآب یزید ہے جس کی حکومت مشرق و مغرب تک پھیلی ہوئی ہے اور اس کے خزانے ہیرے جواہرات سے بھرے پڑے ہیں، جس پر اللہ بھی راضی ہے، تبھی تو یزید کو فتح ملی ہے۔ پھر حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے مخاطب ہو کر بولی، تم بتاؤ تم کون ہو؟ اس پر حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے جلال بھرے لہجے میں کہا کہ میں نے تیری بات سن لی مگر تو نے میرا مکمل تعارف نہیں پایا، لیکن تمہارا تعارف یہی ہے کہ تم نواسہ رسول حسین رضی اللہ عنہ کے قاتل یزید کی بہن ہو اور تیرے بھائی نے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی عورتوں کو ناحق اسیر بنایا۔ تم جس بھائی کی مشرق و مغرب تک حکومت پر اترا رہی ہو، سن لو کہ میرے رب کی حکومت پوری کائنات پر ہے۔ تم نے سچائی تو سن لی اور میرے جد امجد پوری کائنات کے خالق و مالک کے محبوب ترین نبی ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے مزید کہا کہ تم جس دولت پر اکڑ رہی ہو، میرے اللہ کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے ایک فرد کے ایک سجدے کے برابر بھی نہیں، اور جس محل پر تم کو فخر ہے رب العالمین جلد ہی اس کو مٹی کا ڈھیر بنا دے گا۔ اس کے بعد حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے ہاتھ اٹھائے اور بآواز بلند اللہ پاک سے دعا کی، اے رب کائنات، ہم تجھ سے راضی ہیں، تو بھی ہم سے راضی ہو جا۔ تمام شامی عورتوں نے حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے حق میں آواز بلند کی۔ حضرت زینب کہنے لگی، ہم قید ہو کر بھی جیت گئے ہیں اور تم لوگ جیت کر بھی ہار گئے ہو۔ اس کے بعد اہل بیت کے تمام لوگ بڑی شان سے محل سے روانہ ہوئے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ یزید نے اپنی بہن امالہ سے شادی کرنے کے لیے اسلام کے اصولوں میں تبدیلی کرنے کی کوشش کی، جس کی مخالفت پر اس نے حضرت حسین کے قتل کو جائز قرار دینے کے لیے 70 علماء سے فتوے لیے اور حضرت امام حسین نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کربلا میں شہید کیا۔ یہ قصہ تاریخ کا ایک باب ہے، اس میں کتنی صداقت ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ سامعین، اب یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضرت حسین نے یزید کی بیعت کیوں نہ کی۔ امام حسین اور ان کے ساتھیوں کو کئی دنوں تک بھوکا پیاسا رکھا گیا، لیکن آپ باطل کے سامنے نہ جھکے اور یزید کی بیعت کے لیے راضی نہ ہوئے۔ یہ بات بھی درست ہے کہ کوفہ اور دیگر علاقوں سے بلاوے آئے کہ آپ آئیں تاکہ آپ کو خلیفہ منتخب کیا جا سکے۔ وسیع عوامی حمایت کا یقین دلایا گیا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ دھوکہ لگتا ہے، مگر آپ رضی اللہ عنہ نے جاننے کا قصد کیا تو خاندان کے بیشتر افراد بھی آپ کے ساتھ عازم سفر ہوئے، لیکن اگر حکومت سے لڑنا آپ کے پیش نظر ہوتا تو جنگی تیاری کے ساتھ جاتے اور عورتوں اور بچوں کو ساتھ ہی نہ لے جاتے۔ جب آپ کو پتہ چلا کہ لوگ ڈر یا لالچ کی وجہ سے آپ کا ساتھ دینے سے پہلو تہی کر رہے ہیں تو آپ نے واپسی کا ارادہ کیا، مگر آپ کی واپسی کو یزید کی بیعت سے مشروط کر دیا گیا۔ آپ نے مذاکرات کرنے والوں کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ میرا حکومت سے لڑنے، حکومت حاصل کرنے یا بغاوت کرنے کا کوئی ارادہ نہیں،
مگر وہ نہ مانے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یزید کا خود امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو قتل کرنے کا ارادہ نہ تھا، مگر اس کا سپہ سالار اور ارد گرد موجود لوگ خود کو شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اس لیے انہوں نے صلح کی کوششیں ناکام بنا کر امام حسین کا سر تن سے جدا اور ساتھیوں کو خون میں نہلا دیا۔ کہا جاتا ہے جب یزید کو امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر پیش کیا گیا تو اس نے آپ کے قتل پر دکھ کا اظہار کیا، لیکن ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ یزید نے امام حسین اور ان کے ساتھیوں کے قتل عام میں ملوث تمام لوگوں کو اس طرح ان کے عہدوں پر باقی رکھا اور وہ اس کے معتمد خاص بھی رہے۔ یزید مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے کے باوجود نہ صرف اسلامی تعلیمات سے یکسر عاری تھا، بلکہ اس نے انسانی اقدار اور قوانین کو بھی پامال کر رکھا تھا اور اخلاقیات کی دھجیاں اڑانے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی تھی۔ وہ اعلانیہ اپنی ماں، بہنوں اور بیٹیوں تک کو شہوت کا نشانہ بناتا اور ان کے ساتھ نکاح کو جائز قرار دیتا اور شراب بھی پیتا تھا۔ سامعین، ایک مرتبہ یزید نے وہ غلیظ حرکت کر ڈالی جس کا کوئی مسلمان معاذ اللہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس ملعون نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو ہی نکاح کا پیغام بھیج دیا۔ اس وقت ام المومنین حضرت عائشہ بڑھاپے میں تھیں اور کچھ ہی وقت کے بعد آپ وفات پا گئیں۔ یزید لعین کا پیغام نکاح جیسے ہی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ تک پہنچا، مدینہ میں شور برپا ہو گیا۔ تمام اکابرین نے قرآن پاک کی آیت دکھا کر یزید کو خوب لعنت ملامت کی۔ یہ بات جب یزید کے والد حضرت معاویہ تک پہنچی تو انہوں نے کسی طرح اس فتنے کو بڑھنے سے روک دیا اور معاملے کو طول دیے بغیر سب کو خاموش کروا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تمام ازواج مطہرات کو مومنین کی مائیں کہا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے لیے انہیں امت پر حرام گردانا ہے۔ یہ تمام عورتیں جنت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں ہوں گی۔